الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الله يريد ظلما للعباد. جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق مربی، اساتذۂ کرام اور قرب جوار سے تشریف فرما مہمانان اعظام اور میرے دینی بھائیوں، آج اس سالانہ تقابل بزم خطابت میں میرا موضوع سخن ہے جہیز ایک لعنت ہے. محترم حضرات، جہیز رسومات نکاح میں سے ایک رسم ہے جو نکاح کا جز اعلان فق حصہ بن گیا ہے اور جس کے بغیر آج شادی نہیں ہوتی ہے اور جو مسلم معاشرہ کے لیے ایک ناصر و باقی صورت اختیار کر گئی ہے اور گویا اسے دین کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے. حضرات، تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ لفظ جہیز کا معنی و مفہوم کیا ہے. جہیز عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ جہاز، یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، سورہ یوسف آیت نمبر 59، انہوں نے ان کا سامان تیار کر دیا. جہازہ کا معنی ہے اس نے تیار کیا. عرفاً اس سامان کو کہتے ہیں جو لڑکی والے لڑکوں کو یا لڑکے والوں کو شادی کے موقع پر دیتے ہیں. محترم حضرات، یہ رسم جہیز جو عقد نکاح میں سے پہلے ہی طے کیا جاتا ہے اور اس میں مول بھاؤ کیا جاتا ہے، یہ دراصل ایک ہندوانہ رسم ہے جو ہندوستان میں مسلم معاشرے کے اندر جڑ پکڑ لیا ہے. حالانکہ شریعت میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق اور وابستہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جہیز کے جواز پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر بے بنیاد ہے کیونکہ حضرت علی کے آپ خود کفیل تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے ہم دین سمجھ کر اپنی شادی بیاہ میں اپنا لیے اور اسی ہندوانہ رسم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا لیے. حالانکہ اللہ نے صاف صاف کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے آئیڈیل اور نمونہ ہے. سامعین کرام، کیا ہم نے سوچا کہ سماج کے اندر خصوصاً غریب طبقہ میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہم نے دھیان دیا ہے کہ اس سے کس طرح کے معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ رونما ہوں گے؟ تو آج یہ ہم جان لیں کہ اس سے رونما ہونے والی دین و اخلاقی بگاڑ کیا ہے اور اس سے جنم لینے والے معاشرتی خطرناک نقصانات کیا ہے. تو دوستو، اسی سنت رسول کو حرمت عظمت تار تار ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدین. اسی جہیز کی وجہ سے بیٹی کے والدین پر نیند حرام ہو جاتی ہے اور انہیں بچی کے جہیز کی فکر کھانے لگتی ہے اور یہ ظلم ہے اور ظلم کرنا حرام ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. سامعین کرام، بہت سے والدین اور بھائی اپنی بیٹی یا بہن کی ڈولی رخصت کرنے اور معاشرہ میں جھوٹی انا و عزت کی خاطر ناجائز حد کے اختیار کرتے ہیں. ان کی مجبوری کہیے یا معاشرہ میں زندہ رہنے کی ضرورت ہے. یہی جہیز جو ان کو سود و رشوت لینے اور دوسرے حرام کاروبار کی اسلام مذمت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یعنی ایک دوسرے کا مال لاحق نہ کھایا کرو اور نہ حاکموں کی رشوت پہنچا کر نہ کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے ہتھیاؤ. محترم حضرات، اسی جہیز کی وجہ سے بہت سے والدین تنگی کے سبب اپنی بیٹی کی شادی نہیں دلا پاتے ہیں اور یہی جہیز جس کے وجہ سے والدین اپنی بیٹی کی شادی نہیں دلا پاتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ کا قول وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہی جہیز ہے جس کی وجہ سے والدین اپنی بیٹی کو مفلسی کی وجہ سے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا فنس بندی کرا لیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جہیز جیسی ناصر ملعون چیز اور اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے معاشرے کو اس سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور اس کے روک تھام کے لیے انفراداً و اجتماعاً
اقدام اٹھانے کی ضرورت ہو تو اقدام کرے اور اس مہلک بیماری کو جڑ سے ختم کرے، ورنہ یہ ساری خرابیاں جنم لے گی اور اس کے ذمہ دار خود ہم ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس مہلک وبا سے اور جہیز جیسی ناصر و ملعون چیز سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد ہے رحمت اللہ۔